سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. ناظرین السلام علیکم. آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں درس تجوید قرآن. درس تجوید میں ہم نے بتایا کہ ہم کو 28 حروف میں سے 8 حروف کا تلفظ سیکھنا ہے، جن میں سے سب سے پہلے بتایا گیا عین، نعبد، نستعین، انعمت علیہم. پھر اس کے بعد حا، رحمان، رحیم، الحمد، محمد. پھر اس کے بعد ثا، ثالث، ثلاث، ثبورا. پھر ذال، ذالک، الذی، اذا. پھر اس کے بعد بتایا گیا طا، طاب، طاہر، صراط الشیطان، مطلع الطا. اس کے بعد بتایا گیا ظا، ظلم، ظالم، عظیم. یہ ہو گیا ذا. آج پڑھیں گے ہم صاد. صاد اور سین میں زیادہ فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایک ہوتا لکھا جاتا ہے کیا؟ عصا. یہ ہوتا کیا لکھا ہے؟ عصا. دونوں میں ہم اردو میں ایک ہی طرح پڑھتے ہیں، لیکن عربی میں دونوں کا تلفظ الگ ہے، دونوں کے معنی بھی کیا ہے؟ الگ ہیں. یہ ہے سین. سین جو مزہ کرتے ہیں سا، سمپل سا. اسی سین کے تلفظ کو اگر آپ زبان کو ذرا پیچھے لائیے اور موٹا کر دیے، کیا ہو جائے گا؟ سا اور سو. سا، سو. سا سمپل اور سو تھوڑا سا موٹا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ چلے باپ کو بعد بتائیں گے. سو، سا، سو. یہ ہوتا کہتے ہیں سمد. اللہ الصمد. سمد غلط ہے، کیا پڑھیں گے؟ اللہ الصمد. کیا؟ صمد. الحمد کا سورہ پڑھتے ہیں. عام طور سے ہمارے پاس دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل هو اللہ کا سورہ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں. وہاں پہ کیا ہے؟ اللہ الصمد. آپ کیسے ادا کرنا ہے؟ صاد سے ادا کرنا ہے. سین سے اگر جان بوجھ کے آپ صمد کو سمد سین سے کہیں گے تو نماز باطل ہو سکتی ہے. لہذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ صاد کو ادا کرنا ہے. صاد کا تلفظ کیا ہے؟ صاد کا تلفظ سین کے تلفظ کے جیسا ہے. فرق یہ ہے کہ سین سمپل ادا ہوتا ہے اور صاد ذرا سا موٹا ادا ہوتا ہے. سا، سو، سمد، صمد، عصا، عصا. دونوں فرق ہو رہا نہیں ہے. جب آپ ان حروف کے فرق کو محسوس کریں گے تب آپ کی نماز تجوید سب صحیح ہو جائے گی. کیا ہے؟ سا، عصا اور یہ عصا. عصا، عصا. کیا پڑھیں گے؟ صمد، صمد. کیا پڑھیں گے؟ صلی. چنانچہ بہت مشہور ہے. ہم جب صلوات پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی. اگر صلی سین سے پڑھیں گے تو اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ اس کے معنی الگ ہو جائیں گے. سین سے صلی کے معنی ہے تلوار نازل کرنا. صاد سے صلی کے معنی کیا ہے؟ رحمت نازل کرنا. کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس میں کیا ہے؟ ایک صلوات چھوٹی سی دعا ہے. اللہ، ہم اس کو صحیح نہیں پڑھ پاتے ہیں. ہم تجوید پڑھیں تاکہ چھوٹی سی صلوات کا تحفہ اچھے طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہاں میں اس کو لے کے بتاؤں آپ کو کہ ایک صلوات میں آپ کو کتنی جگہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ پڑھیں گے اللہم، اللہم. پھر صلی علی، صا. یہاں پہ صلی، پھر علی عین، ہم الف سے علی کہتے ہیں. صلی علی، پھر محمد، محمد و آل محمد. ٹھیک ہے. تو کیا ہے یہاں کے اوپر آپ کو صلی کا صاد دھیان دینا ہے، اعلیٰ کے عین پہ توجہ دینی ہے، محمد کے ہاں پہ توجہ دینی ہے، پھر محمد کے ہاں پہ توجہ دینی ہے. تب آپ کی ایک صلوات کیا ہو جائے گی؟ بہتر ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہو گیا صاد. اگلا آپ پڑھیں گے اور مخارج حروف کے سلسلے کو تمام کریں گے. صاد کا تلفظ سین کا جیسا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ سین سمپل ادا ہوتا ہے اور صاد جو ہے ذرا سا موٹا ادا ہوتا ہے. آخری بات کہے کی ہے، آخری بات ہے
ضاد کی. ضاد کو لے کے ہمارے پاس بڑی حساسیت ہے، اور لوگ کہتے ہیں ضاد وہ لوگ پڑھتے ہیں اور ضاد ہم لوگ پڑھتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ضاد لفظ عربی کا ہے جو پوری دنیا میں جہاں بھی عربی پڑھی جائے گی، ایران میں ہو، عراق میں ہو، سعودی عرب میں ہو، اور کیا کہتے ہیں ہندوستان میں ہو، پاکستان میں، کہیں بھی آپ ضاد کو ضاد پڑھیں گے، وہ کسی کا بٹا ہوا نہیں ہے. ضاد کا تلفظ یہ ہے کہ آپ زبان کے دائیں حصے بائیں حصے کو زبان سے لگائیے اور تھوڑا سا اوپر لے کے آئیے. ضا کیسا؟ دانے. ضا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو کیا کریں گے؟ زبان کے کنارے کو آپ زبان سے دانت سے لگائیں گے اور تھوڑا سا اوپر لائیں گے. ضا کیا ہے؟ ضا. والارضی. والارضی کیا ہے؟ مغضوبی. مغضوبی. ضالین. ضالین نہیں، دال سے تو غلط ہے. ضالین. کیا کرنا؟ اس کو موٹا ادا کرنا. ضا. ہم الحمد کے سورہ میں بعض لوگ جان بوجھ کے ضاد کو زے سے ادا کرتے ہیں. وہ یاد رکھیں، آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کی جا کے توجیہ مثال اٹھا کے دیکھیں. وہ لکھتے ہیں اگر کوئی جان بوجھ کے ضاد کو زے سے پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی نماز پڑھا رہا ہو چاہے پڑھ رہا ہو. لہذا ضاد کا تلفظ سیکھیے اور مغضوبی ولا الضالین صحیح ادا کریے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز باطل ہو جائے. الحمد کا سورہ پڑھیں گے اور یہ چھوٹا سورہ پڑھیں گے اور اپنے درس کو تمام کریں گے. آپ لوگ ہم نے کیا پڑھا؟ عین پڑھ لیا، ہا پڑھ لیا، سا، ذال، طا، ضا، صاد اور ضاد. یہ پورے 8 حروف ہیں. ان کی پریکٹس آپ کو ضروری ہے، سیکھیے اور الحمد کے سورے کو، بعد کے سورے کو صحیح کیجیے تاکہ نماز آپ کی صحیح ہو سکے. ہم جب سورے پڑھتے ہیں تو آپ اس میں مخارج حروف کو دھیان دیجیے کہ عین کیسے ادا ہو رہا ہے، ہا کہاں سے ادا ہو رہا ہے، ذال کیسے ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، صاد کیسے ادا ہو رہا ہے، طا کیسے. ان تمام دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات ان مخارج حروف کو، 8 حروف کو دھیان رکھیں گے اور جب نماز پڑھیں گے اور ہم کو سورے کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے، مخارج حروف کا رعایت کر کے پڑھیں گے تاکہ نماز ہماری آپ کی صحیح ہو سکے. خداوند دعائے پالنے والے اس ماہ مبارک میں ہم سب کو قرآن صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.